ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور ہر ایک کی صحت و سلامتی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں منافقین کی خصلتیں، ان کی عادات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دو باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ آج اس سے آگے چند باتوں کا ذکر آپ سماعت فرمائیں گے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں حدیث کی روشنی میں منافقین کی ایک بدترین خصلت اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے کوئی امان سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر آگے خیانت کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم مال و منال، ساز و سامان کے اندر خیانت کرنا، اور دوسری خصلت یہ تھی کہ عہدے اور منصب میں خیانت کرنا۔ ان دونوں باتوں پر گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ نے سنا۔ آج منافقین کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دوسری خصلت یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، منافق جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی ترجیحات ہی جھوٹ ہوتی ہیں، قول میں، فعل میں، عمل میں، ہر جگہ اس کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا اس عنوان کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ اس میں پوری انسان کی شامل ہے۔ سب سے یہ کہا جا رہا ہے، ایک باپ ہے، ایک منصف ہے، ایک استاد ہے، ایک عہدیدار ہے، ایک مزدور ہے یا شوہر ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اگر یہ جھوٹ بولنا انسان کی عادت بن جائے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے، ہر معاملے میں جھوٹ، تو فرمایا جھوٹ جو ہے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ، جب انسان جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔
یہ خصلت جو ہے جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کا عادی بن جانا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ ایک مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ اپنا تقیہ کلام ہی جھوٹ کے اوپر کھڑا کر لے، ہر معاملے میں جھوٹ۔ تو اگر یہ کسی کے اندر بھی یہ خصلت موجود ہے تو اسے اس خصلت کو دور کرنا چاہیے، سچائی کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کابرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق فاتت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بعض دفعہ لبادہ اڑ کر شرافت کا، دیانت کا، امانت کا انسان بسا اوقات اعتماد میں لے لیتا ہے لوگوں کو، اپنا حلیہ دکھا کر ظاہری طور پر ایسے کرتب کرتا ہے کہ اعتماد میں لے لیتا ہے، لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو میں نے اپنے اعتماد میں لے لیا، لوگ میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو یہ بدترین خصلت ہے جھوٹ بولنے کی۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر جو ہے رچ بچ چکا ہے کہ خصوصاً موبائل پر تو بیسیوں نہیں سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں، مزاح میں، مذاق میں، تقیہ کلام، یعنی اس جھوٹ کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ کو ایک ایسا مقام دے دیا ہے کہ گویا کہ یہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ جو ہے ہر معاملے میں کہیں بھی بولا جائے وہ گناہ ہی رہے گا۔ وہ روزمرہ گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا اس کا عدالتی معاملات کے ساتھ تعلق ہو یا جھوٹی گواہی دینے کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا پھر وہ جھگڑوں کے ساتھ، لڑائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا پھر ماں باپ اولاد کو کسی معاملہ میں بہلانا مقصد ہو، جس بھی نوعیت میں آپ جھوٹ بولیں گے وہ جھوٹ ہی کہلائے گا۔ آج ہم نے اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں ہے، ایک فیشن بن چکا ہے، جبکہ یہ بدترین خصلت منافقین کی ہے۔ مومنین کی صفت، انبیاء کی خوبی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دوسری آیت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ جگہ جگہ پر اہل ایمان کی اوصاف حمیدہ کو بھی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی صفت، ایمان والوں کی صفت جو ہے وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بن کر سامنے آنا ہے، سچا بن کر سامنے آنا ہے۔ روز قیامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانوں کی شخصیات کی پہچان ہوگی بعض کی نسب کے اعتبار سے، یہ فلاں بن فلاں ہے، شخصیت جو ہے تعارف واضح ہوگا، یہ فلاں بن فلاں، فلاں قبیلے کا فلاں کا بیٹا، اور بعض کی پہچان گناہوں کے ساتھ ہوگی، یہ فلاں گناہ کا عادی تھا دنیا میں، اور روز قیامت یہ رشتے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے، صرف اور صرف متقین کا تعلق ہی قائم رہے گا۔ لہذا ہمیں اس خصلت سے توبہ کرنی چاہیے، خود بچنا چاہیے، اپنی آل اولاد کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو یہ نصیحت کرنی چاہیے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ تیسری خصلت جو ہے منافقین کی جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب کوئی عہد معاہدہ وعدہ کرتا ہے تو اس میں غداری کرتا ہے، وعدے کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں، کوئی پاسداری نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، وعدہ خلافی یہ آج ہمارا طور طریقہ بن چکا ہے، مزاج بن چکا ہے۔ روزانہ ہم درجنوں وعدے کرتے ہیں، معاشرے میں لین دین کے وعدوں کا تعلق رشتہ داری کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق جو ہے شادی کاروبار کے ساتھ ہو، لین دین کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی سطح کا وہ وعدہ ہو یا معاہدہ ہو، اس کو توڑنا جان بوجھ کر یہ منافقت کی خصلت ہے۔ اس کو اگر عام کبھی ہوا تو یہ ایمان کی کمزوری، اگر عادی بن گیا تو یہ پکے منافق کی ہونے کی علامت ہے۔ تو اس خصلت سے بچانا چاہیے۔ یہ ایسے ناسور ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی لپیٹ میں تقریباً ایک نہیں خاندانوں کے لحاظ سے، نسلوں کے اعتبار سے بے شمار کلمہ پڑھنے والے لوگ ملوث ہیں ان گناہوں کے اندر، اور ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو وعدہ خلافی جو ہے یہ منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ حتیٰ کہ وعدہ جو ہے یہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہو، رسول اللہ کے ساتھ ہو، یا منافق یا مشرکین کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ ہو، اس کو بھی توڑنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، یہود و نصارہ سے، مشرکین سے کئی وعدے کیے اور ان کو وفا کیا ہے، انہیں پورا کیا ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے ملک میں ایک عالمی سطح پر جو ہے دو ملکوں کی جنگ کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وعدے ہوتے ہیں، ان کی پاسداری کرنا، انہیں نبھانا مسلمان کی تو ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی اس کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرو، غداری نہ کیا کرو۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ وعدہ پورا کریں، غداری سے بچیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں ایک دن میں کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے وعدے توڑتے ہیں۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ روز قیامت یہ لکھا ہوگا پیشانی پر کہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے، فلاں بن فلاں کی غداری ہے، اس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اور اس وعدہ خلافی کا تعلق کسی بھی زندگی کے شعبہ کے ساتھ ہو، وہ گناہ ہی رہے گا، وہ سچ نہیں مان جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے، عہد، پیمان پورے کرے۔ ہمیں وعدے معاہدے پورے کرنے کا حکم ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ سے جو وعدے ہیں عالم ارواح میں ہم کر آئے ہیں، عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ وعدے ہیں، اسلام کے ساتھ وعدے ہیں، دین کے ساتھ وعدے ہیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ کچھ وعدے ایسے ہم اپنے اولادوں سے کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے کرتے ہیں، تجارتی معاملات میں کرتے ہیں، ملکوں کی سطح پر وعدے معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ان جہاں بھی وعدہ ہوتا ہے، وہ دین کا ایک بہترین ایک شعبہ ہے۔ اس کو عادت بنا کر منافقین کی خصلت نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اس خصلت کو اپنے سے دور کرنا ہے، بچنا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ وعدہ خلافی منافقین کی ایک اہم ترین خصلت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ فرماتے ہیں وعدے کو پورا کرو۔ قول و قرار جو ہے روز قیامت، اس کے بارے میں تم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقین کی خوبی اللہ نے مومنین کی، اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ مومنین مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ امانت دار بھی ہوتے ہیں، وعدہ وفا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیں ہمارا حشر کیا ہے، بیوی سے، بچوں سے، آل اولاد سے، جگہ پر کوئی جگہ محفوظ ہی نہیں ہے۔ اس کو گناہ ہی نہیں ہم نے سمجھا۔
آج وعدہ خلافی کی بدترین شکل یہ بھی ہے کہ لوگ بظاہر وعدہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے وہ سمجھتا کہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ نیت کے اندر فتور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج کا ٹائم تو گزارے، کل پھر دیکھی جائے گی، وہ کل کب آتی ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ اس قدر جھوٹ، اس قدر بددیانتی، خیانت، وعدہ خلافی ہمارے اعمال کا حصہ بن چکی ہے، جبکہ یہ منافقین کی خصلتیں ہیں۔ چوتھی خصلت جو ہے منافقین کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ گالی گلوچ ہونا، گالم گلوچ، بد زباں ہو جانا، جھگڑے تنازع کے درمیان ہو یا عام ہو۔ آج کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کا ملنے ملانے کا تکیہ کلام ہی گالی سے آغاز ہوتا ہے، پہلے 5-10 گالیاں نکالنے کے بعد میں حال و احوال پوچھیں گے۔ بہت افسوس ہے۔ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ گالم گلوچ نہیں کرتا، وہ گالی دینے والا بد زبان نہیں ہوتا۔ آج ہماری زبانوں پہ تقریباً یہ بات جاری ہے کہ ہم بات بات پہ گالیاں بکتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری زبانوں سے ماں باپ بھی محفوظ نہ رہے، اولاد بھی محفوظ نہ رہی، نہ اولاد کی زبان سے ماں باپ محفوظ رہے، وہ حرمت کے، وہ تقدس کے رشتے بھی محفوظ نہ رہے۔ ہر جگہ پر جھوٹ، ہر جگہ پر جھوٹ، ہر جگہ پر گالی، ہر جگہ پر بد زبانی، یہ عام ہمارا وتیرہ بنتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا لوگ لڑائی جھگڑے کے بغیر بھی ہر جگہ پہ گالی اور بد زبانی کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتیں ہوائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اللہ کی جو محرمات ہیں انہیں بھی لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا جب چلتی ہے، آندھی آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے، کبھی وہ عذاب کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہے کہ تم نے اللہ سے وَسَأَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَأُعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهَا، یہ دعا کرنا اللہ یہ آنے والی بارش یا یہ آندھی یا ہوا، اس کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنانا، ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بنانا۔ لیکن آج تو زیادہ دنوں سے بارشیں شروع ہو جائیں، آندھی آنا شروع ہو جائے، اندھیریاں آنا شروع ہو جائے تو لوگ ان نعمتوں کو بھی گالی سے یاد کرتے ہیں۔ نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا ہواؤں کو لعنت نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے رحمت کی دعا کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے کہ لوگ اپنے حقیقی ماں باپ کو بھی گالی دیں گے۔ صحابہ کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل، گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَكَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، جب آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، جب آپ کسی کی ماں کو برا کہیں گے جواب میں وہ تمہاری ماں کو حیادات جو ماں ہے جس کا کسی نے آج تک چہرہ تک نہیں دیکھا ہے، تم فیصلوں میں جھگڑوں میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب بنتے ہو، حتیٰ کہ وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان، ایسے بھی بھائی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی نکالتے ہیں۔ میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسی صحبتوں میں، ایسی مدرسوں میں دیکھا ہے، ماں باپ کے جہاں پہ اولاد کے ساتھ معاملات بنتے ہیں تو اولاد ماں باپ کو گالی دے رہی ہوتی ہے اور والدین اولاد کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور یہ منافقین کی خصلت ہے
ایک مومن کی یہ خصلت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو گالی دے. تو گالم گلوچ ہونا، اس کا عادی بن جانا، یہ منافقین کی خصلت میں سے ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے. آج کے حالات میں سوشل میڈیا پر گالم گلوچ یہ ایمان نہیں ہے. ہر جگہ گالم گلوچ اپنا وتیرہ بنا رہی ہے. ایمان کی علامت نہیں، یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی یہ پہچان ہے. تو لہذا اس خصلت سے بھی توبہ طیب ہونا چاہیے. زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اسے آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. منافقین کی 5ویں خصلت یہ ہے کہ جہاد سے فرار. جہاد سے فرار، نہ نیت رکھتے ہیں، نہ جہاد کے معاملات کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں. ہر جگہ پر جو ہے اس کی گویا کہ کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو نہ دین کے لیے ٹائم دینا اور نہ دین کی اس کی نشر و اشاعت کے اوپر پیسہ روپیہ لگانا، اور نہ ہی دین ہوتے ہوئے اس کو پسند کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے. اکثر ایسے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دینی معاملات کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی حدیث بیان کرنا چاہتا، اس کی حدیث، اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، نہ بیان کرتے نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ وقت دینا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں. حالانکہ کلمہ گو ہے، بظاہر وہ مسلمان ہے، لیکن اندر سے اس کے دل کے اندر جو بغض ہے وہ منافقین کی طرح دل میں گھٹن ہے. ایسی مثالیں بے شمار ہیں. تو میدان جہاد سے نہ لڑنا، نہ ٹائم دینا، نہ ہی اس کے لیے معاونت کرنا، یہ بھی منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. اسی طرح جو ہے فی قلوبہم مرض، شک و شبہات. منافق کا دل جو ہوتا ہے ہمیشہ شک و شبہات کا عادی ہوتا ہے. اس کے دل کو جو ہے قرار نہیں آتا، اس کے دل کو قرار نہیں، سکون نہیں ملتا. آپ نے ایک مثال دی ہے، بڑی ہی سخت ترین مثال ہے آپ نے جو ارشاد فرمائی، مثل المنافقی کالشاة العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ھذہ مرۃ و الی ھذہ مرۃ. منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو نر کی تلاش میں 2 ریوڑوں کے درمیان میں پھرتی ہے، چکر لگاتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں. بکری مادہ. ایسی منافق کی مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ منافق کبھی اس گروپ میں کبھی اس گروپ میں، اس کو مفادات چاہیے کہ میرا فائدہ کیسے ہوگا. وہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کے اپنے معاملات ہوں گے کہ میرا حساب کہاں سے پورا ہوتا ہے. کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر جگہ دھوکا، ہر جگہ اپنے مفادات کو سامنے رکھے گا. تو یہ تذبذب کا شکار اسلامی عقائد و احکام اور دینی احکام جو ہیں ان میں تذبذب کا شکار یہ مطلب یہ ہے، کبھی مومنوں کی طرف ایمان والوں کی طرف جھکاؤ، کبھی کفار اور مشرکین کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، خالصاً مسلمان نہیں بنتا. یہ بھی منافقین کی خصلت ہے اور بے شمار یہ خصلت لوگوں میں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. منافقین کی 7ویں خصلت یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں تضاد پایا جاتا ہے. قلنا نعد ذلك نفاقا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر اور باطن کچھ اور. بظاہر وہ مسلمان مومن کہلاتا ہے لیکن اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کی مثال عبداللہ بن ابی ہے جو رئیس المنافقین ٹھہرا. بظاہر وہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، صف بندی کا خیال رکھتا، لیکن اندرون خانہ اس کی محبتیں، اس کی چاہتیں کفار کے ساتھ تھی. تو منافقین جو ہوتے ہیں ان کا ظاہر اور باطن مختلف ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے جس کو لوگ اپنا سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہوشیاری اور چلاکی سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ نہیں، اللہ کو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے.
मुलाजिम के सामने, मुलाजिम ऑफिसर के सामने टीसी करेगा, और इसी तरह सियासतदान वडेरे के सामने, मुलजिम जज के सामने, हर जगह पर उस्ताद शागिर्द के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने बेजा तारीफ, हालांकि इससे मना किया गया है। बज़ाहिर वो आपको हमायती हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन जो ही आपसे उठकर अलहदा होगा तो आपकी वो दुश्मनी दिल में रखता हुआ सामने आएगा, आपकी मुखालफत करेगा। ये चीज बहुत आम है। आठवीं खसलत जो है मुनाफिकीन की कुरान पाक में भी हदीस में आई है, वो है कि नमाजों में ताखीर करना, जानबूझकर नमाज को टाइम पे अदा ना करना, यह भी मुनाफिकीन की खसलतों में से एक खसलत है। कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, नमाजों को अल्लाह ने मुकर्ररा वक्त पर फर्ज किया है, इनको उनके औकात में अदा किया जाए। शरई उज़र उसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह तो नीयतों को जानता है, लेकिन कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि हमारी अपनी टाइम की ही मर्जी की ही टाइम है, हमारा अपनी मर्जी का ही टाइम वक्त है। तो हदीस में आता है तिलका सलातुल मुनाफिकी यजलिसु यरकबु शम्सु हत्ता इज़ा स्फर्रत व कानत बैन कर्न शैतान। मुनाफिक की नमाज ये है कि वो बैठा रहता है, सूरज के गुरूब होने के इंतजार करता है, जब सूरज जर्द हो जाता है, शैतान के सर के दोनों किनारों के दरमियान होता है, तो मुनाफिक नमाज के लिए खड़ा होता है, जल्दी जल्दी 4 रकातें पढ़ लेता है, फूंके मारता है। ये मुनाफिक की नमाज है। तो ये खसलत भी आम है। आज मुनाफिकाना ये रवश हमारे मुआशरे में आम होती जा रही। लोगों के सामने बड़ी तादाद में, लोगों में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो नमाज को जानबूझकर ताखीर करते हैं, डिले करते हैं। दुकान में बैठा रात चला जाएगा, क्या होगा, नुकसान होगा, हालांकि उधर नहीं है। घर से आना, मौसम भी ठीक है, बारिश भी नहीं है, पास मस्जिद है, चलो घर में पढ़ लेते हैं। ये उधर नहीं है जो हमें उधर बना रखे हैं। शरीयत ऐसे उधरों को नहीं मानती। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं, दीन अल्लाह रसूल की बात का नाम है। हर बात में हमने अपने लिए आसानियां पैदा कर ली, अपने लिए, अपनी मर्जी के मिजाज के मुताबिक। यही ख्वाहिशात की पैरवी है, यही दिलों की पैरवी, ख्वाहिशात के ताबे होना, यही है। जो ये खसरत आम है मुनाफिकीन की आज। जानबूझकर, नामी खसरत मुनाफिकीन की, जानबूझकर जमात से पीछे रहना। एक है वक्त से डिले करना, लेट नमाज पढ़ना, एक है जमात से रह जाना। बैठिए, चलो पढ़ किताब, मौलवी साहब लंबी पढ़ाते हैं, चलो मेरी जाएंगे। बार दफा होता है जब जमात खड़ी होती है, 2, 4, 10 आदमी होते हैं, जब जमात से सलाम पर पूरी लहर पीछे खड़ी होती है। आदि बना लेना अपने आप को, जमात के साथ नमाज पढ़नी ही नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक। तो फरमाया वलक़द कान अर्रजुलु युअता बिही युहादा बैन अर्रजुल हत्ता युक़ाम फी सफ़। सहाबा के दौर में जो जमात से रह जाता था उसको मुनाफिकीन में शामिल करते थे। इस कदर वाई थी। तो आज जो है ये आदत आम हो चुकी है, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। बाजमात नमाज अदा करने की आदत डाले। तो एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई उम्र होने के बावजूद इजाजत मांगते हैं, मैं नबीना हूं, अंधेरे में लाने वाला कोई नहीं, रास्ते में कीड़े मकोड़े होते हैं, गड़े हैं, कई उजरा मेरे लिए, इशा की नमाज और फजर की नमाज मुझे घर पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। आप इजाजत देते हैं, अभी वो जाने ही लगता है तो जबरील आकर कहते हैं इनसे पूछे कि इसको अजान की आवाज कानों में मिलती है, पहुंचती है? पूछा अजान की आवाज सुनती हो? कहा जी सुनता हूं। फरमाया फिर तुम्हें मस्जिद में ही आना होगा। कई उज़्र होने के बावजूद उसे घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नबी रहमत नहीं दे रहे। आज तेरे लिए, हमारे लिए सब इजाजतें हैं, गाड़ी भी खड़ी है, मौसम भी साफ है, घर भी पास है, मोहल्ले में रहते हैं, क्या जरूरत है मस्जिद में जाने की? क्या गरीबों की सफों में खड़े होने की क्या जरूरत है मस्जिद में जाने? मेरा स्टेटस है, मैं जहां मर्जी पढ़ूं। दीन हमारे माँ बाप का पैरवी करना नहीं है, दीन ख्वाहिशात की पैरवी करना ये दीन नहीं है, ठेकेदारी नहीं है।
دین کو دین سمجھے، اللہ رسول کی بات کا نام دین ہے۔ ہر بات پہ اپنی مرضی، ہر بات پہ اپنی مرضی، ہر بات خواہش اپنی مرضی۔ یہ جتنے خصلتیں بیان ہوئی ہیں احادیث رسول کی شکل و صورت میں، یہ منافقین کی خصلتیں ہیں۔ اگر کسی کے اندر بلحاظ کمزوری کے یہ خصلتیں موجود ہیں، ان سے توبہ ہونا چاہیے، توبہ طلب ہونا چاہیے۔ اگر ان عادات، ان خصلتوں کو زندگی کے حصہ بنا لیتے ہیں، عادی بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ 10ویں اور آخری خصلت جو حدیث میں آئی، منافقین گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہر گناہ کو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جبکہ مومن جب گناہ کرتا شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھا کہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، یہ پہاڑ اترے گا تو میری جان چھوٹے گی۔ مومن کو فکر لاحق ہوتی، توبہ کی طرف پڑھ، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن منافق کو شرمندگی نہیں آتی۔ تو بھائی جو یہ چند باتیں تھیں جو منافقین کی خصلتیں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اختصار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے معاشرے کو ان تمام بری خصلتوں سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، آپ نے 3 خطبات جمعہ میں منافقین کی خصلتیں قرآن مجید کی روشنی میں، پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ باتیں سماعت کی ہے۔ تو امانت میں خیانت، شک و شبہ، دین سے فرار، ظاہر باطن میں فرق، نماز میں سستی و کوتاہی، جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے رہنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا، جھوٹ کا عادی اور وعدہ خلافی کی پاسداری نہ کرنا، وعدہ خلافی کا عادی بن جانا، وفا نہ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتی ہیں۔ اور یہ اتنے کبیرہ گناہ سخت ترین سنگین ہے جرم کہ ان کو منافقین کی خصلتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ ان خصلتوں سے ہمیں پاک فرما دے۔ ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ دیانتدار بنے، ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرے، ہمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی بنے، سستی کوتاہی کو دور کرے، ہمیشہ دین سے محبت کرنے والے بنے، ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ کا تقرب دہلاتی ہیں۔ اللہ کا انسان مقرب بنتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس کا مرتبہ و مقام بڑھتا ہے۔ تو آج کل آپ کے سامنے ہے ہمارے ملک کے حالات جو ہیں، جس کے لیے ملک پاکستان کی کاوشیں، اور وہ 1979 سے لے کر آج 2026 تک جو 2 ملک آپس میں ان کا جھگڑا تھا، پاکستان کی ثالثی صفاقتکاری کی وجہ سے اگر وہ صلح کی طرف، امن کی طرف آئے ہیں، تو اس میں پاکستان کی جیت ہے، ہماری عوام کی جیت ہے، ہمارے اداروں کی جیت ہے۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ دین ہی کے باب ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، کفار سے، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے حلف الحضور میں بھی 20 سال آپ کی عمر تھی، اس میں بھی شامل ہوئے۔ تو یہ ایسے معاہدے جو مشترکات کہلاتے ہیں، انسانیت جو ہے سب کے لیے ہے، غربت کا خاتمہ، ظالم کو ظلم سے روکنا، اور یہ آج کی جنگ جو ہے تیل کی، بجلی کی، گیس کی، یہ ساری مشترکہ چیزیں ہیں۔ تو ان کے معاملات میں اگر پاکستان ایک کردار سازی کا، ثالثی کا ایک کردار ادا کر رہا ہے، تو ہمیں اپنا ظرف دکھانا چاہیے، بڑا پن دکھانا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپس میں ہمیں متحد ہونا ہے،
ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا اندرون ملک یا بیرون ملک بیٹھ کر، اس میں نقصان دین کا نقصان ہے، ملک پاکستان کا نقصان ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں سفارتکاری ہمارے اداروں کی وجہ سے، فوج کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کا بھی حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں، ہم نیکی و خیر کے بارے میں، جنگ کو روکنے کے بارے میں، امن و سلامتی کے بارے میں ہم سب ایک ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ہر بات میں مخالفت، ہر بات میں کیڑے نکالنے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اندرون بیرون اللہ حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، شریروں کی شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ملک کو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ فلسطین اور لبنان کے مسلمان جہاں کہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، جہاں بھی ظلم ہے اللہ اس کا خاتمہ فرمائے، اور سلامتی والا دور اللہ تعالیٰ لٹائے۔ اللہ فحش و عدوان کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ہمارے بڑے چھوٹے ہسپتالوں میں یا گھروں میں زیر علاج ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ دعا میں کر رہا ہوں، آپ آمین کہہ کر اس میں شامل ہوا کریں۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماری کو خاتمہ فرمائے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ ہمارے ایک برخوردار ہے، طالب علم ہیں ادارے کے، آپ تو خیر فارغ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، حافظ محمد ابراہیم، 10 سال کی عمر میں بچے نے حفظ کیا، 4 مسئلے سنا چکا ہے، 14 سال عمر ہے بچے کی، بیمار ہے بیچارہ، ہسپتال میں زیر علاج ہے، آپریشن ہو چکا ہے، ماشاءاللہ ہوش میں بھی ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ساتھی بنائے رکھے، اور اللہ دین کا داعی بنائے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور امت کے لیے، عوام کے لیے اللہ رہبری کا اس سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں رکھ دے، خیر ہی خیر رکھ دے۔ ایک ماں باپ کے لیے بچوں کا بیمار ہونا ایک فطرتی عمل ہے، یہ ماں باپ ہی یہ ڈپریشن، یہ تکلیف سمجھ سکتے ہیں، یا کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا اولاد فوت ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ، یہ بڑے صدمات میں سے صدمے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ و نافعہ عطا فرمائے۔ تو حافظ محمد ابراہیم، اس کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کی درخواست کی گئی ہے، سب کہے آمین۔ اللہ بچے کو جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی موذی بیماریوں سے، وہ بیماریاں جس سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری جس سے معذور ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماریوں جو پوری زندگی ساتھ چلتی ہیں، اللہ اس طرح کی ہر بیماری سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظ الپاکستان، اللہم انصر عساکر پاکستان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔